السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کی کتابوں میں شب برات کی کچھ عظمتیں اور فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ آج میں ایک ایسی عظمت اور فضیلت بیان کرنے والا ہوں جس کا تعلق انسان کی اپنی زندگی سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی انسان اس عظمت اور فضیلت کو جان کر اپنی زندگی کی بہت ساری پریشانیوں اور مشکلوں کو دور کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ایسی وہ کیا خاص عظمت اور فضیلت ہے۔ محترم ناظرین، میں ارشد جمال اشرفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دینی پیغام۔ ہمارا یہ چینل کتاب و سنت کی روشنی میں دین کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔ دین کا یہ پیغام ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اب آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر اس چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جو بھی نئی اپڈیٹ ہو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ محترم ناظرین، تو آئیے جانتے ہیں کہ شب برات کی وہ ایسی کون سی خاص عظمت اور فضیلت ہے۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے ایک حدیث پیش کروں گا اور اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تعلق سے جو کچھ کہتے ہیں اس کو بیان کروں گا۔ تو آئیے پہلے اس حدیث کو جانتے ہیں۔ یہ مصنف عبد الرزاق کی ایک حدیث ہے جو شعب الایمان میں بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن راتوں میں کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ جمعے کی رات، رجب کے مہینے کی پہلی رات، 15ویں شعبان کی رات یعنی شب برات، اور عیدین کی 2 راتیں یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی 2 راتیں۔ ٹھیک اسی مضمون کی ایک اور روایت بھی ہے جو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کی یہ روایت تاریخ ابن عساکر اور مسند دیلمی میں موجود ہے۔ محدثین کے نزدیک یہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں، ان کے معیار پر یہ کوئی مستند حدیثیں نہیں ہیں، لیکن اس حدیث کا جو مضمون ہے وہ دوسری صحیح اور ثابت حدیثوں سے مطابقت رکھتا ہے۔ خاص طور سے 15ویں شعبان یعنی شب برات کے تعلق سے جو بات کہی گئی ہے تو وہ بات بہت ہی اہم اور درست ہے، کیونکہ شب برات ایک ایسی رات ہے جس کی فضیلت بعض دوسری حدیثوں سے ثابت ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الام کے اندر لکھا ہے کہ ہمیں خبر پہنچی ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعے کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، رجب کے مہینے کی پہلی رات اور 15ویں شعبان کی رات۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کے اس مضمون کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ وہ مضمون، وہ فضیلت، وہ عظمت دوسری حدیثوں میں بیان کی گئی ہے۔ تو شب برات کی اس عظمت اور اس فضیلت کا بھی انہوں نے کوئی انکار نہیں کیا۔ پھر وہ آگے مزید لکھتے ہیں کہ ان راتوں میں جن عبادتوں کا ذکر کیا گیا ہے میں انہیں مستحب سمجھتا ہوں، وہ کوئی فرض کام نہیں ہے۔ محترم ناظرین، تو ان تمام روایتوں، وضاحتوں اور حوالوں سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ شب برات ایک ایسی رات ہے کہ اگر اس میں عبادت کی جائے، ذکر کیا جائے، اللہ سے مغفرت کا سوال کیا جائے تو ایسا کرنا بالکل جائز اور درست ہے، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ وہ اسے مستحب خیال کرتے ہیں۔ لہٰذا شب برات کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ اس رات جو دعا کا ایک خاص اہتمام ہے وہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ دعاؤں سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، انسان کی مشکلات اور پریشانیاں انہی دعاؤں سے ٹل جاتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں شب برات کے اس حسین موقع پر دعاؤں کا اہتمام کر کے اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس رات مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔